الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to Gauhar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گور اسلامیات بک 5 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. پیارے بچوں کیسے ہیں؟ امید ہے سبھی خوش و خرم ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فضل و کرم سے یوں ہی ہنستا اور مسکراتا رکھے. آمین. گوہر اسلامیات بک 5 کا باب ششم، جس کا عنوان ہے ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام. محترم اساتذہ کرام، اس باب کے 3 اسباق ہیں. پہلے سبق کا نام ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. اس سبق کو مکمل پڑھا لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، پرورش اور ان کی زندگی کے واقعات سے آگاہی حاصل کر سکیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی کو جان سکیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں. ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن میں اپنی والدہ کی گود میں کلام کرنے کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر سکیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اور تعلیمات کی روشنی میں ان کی صفات کو اپنانے کی کوشش کر سکیں. محترم اساتذہ کرام، اس سبق کو مکمل پڑھا لینے کے بعد آپ نے بچوں کو خصوصی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی اور دعوت و تبلیغ کے بارے میں بچوں کو بڑی توجہ کے ساتھ بتانا ہے. اس انداز سے بتانا ہے کہ بچے بوریت کا شکار نہ ہوں، بلکہ دلچسپی کے ساتھ اور شوق کے ساتھ ان واقعات کو غور سے سنیں. اپنے طلباء کو سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، قصص القرآن، قصص الانبیاء علیہم السلام اور حکایات صحابہ پر مشتمل کتابوں کو پڑھنے کا ذہن بنانا ہے اور چند ایک مستند کتابوں کے حوالہ جات بھی پیش کر دینے ہیں تاکہ ہمارے طلباء کتاب کو پڑھنے کے بعد مزید کتابوں کو بھی پڑھ سکیں اور ان نفوس قدسیہ کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے طلباء کے اندر ریڈنگ کا، پڑھائی کرنے کا، کتاب کو پڑھنے کا ذوق اور شوق بھی پیدا ہو جائے. محترم اساتذہ کرام، اسی باب کا دوسرا سبق جس کا نام ہے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. اس سبق کو مکمل پڑھا لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ خلیفہ چہارم امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جان سکیں. حضرت امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش اور حضرت فاطمہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے بارے میں جان سکیں. امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد، آپ کے مشہور القاب اور حالات زندگی کے بارے میں جان سکیں. آیت مباہلہ کے تناظر میں امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ اچھے سے جان سکیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت، عدالت، اخلاق و عادات، سخاوت اور علمی فضیلت کو جان سکیں. ساتھ ہی ساتھ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی صفات جان کر روزمرہ زندگی میں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکے.
ہمارے طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ اسلام کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کو سن کر اپنا کردار ادا کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کے واقعات سے آگاہی حاصل کر لیں گے۔ محترم اساتذہ کرام، اس سبق کو مکمل پڑھا لینے کے بعد ہم نے بڑے پیار اور محبت سے اپنے طلباء کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق و کردار اور سخاوت کے بارے میں بتانا ہے، اور یہ بھی ان کا ذہن بنانا ہے کہ نہ صرف یہ باتیں اور واقعات سننے کے لیے ہیں بلکہ ان سے درس حاصل کر کے ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بھی بنانا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے عدالتی فیصلوں سے متعلق واقعات بھی بچوں کو سنانے ہیں تاکہ ہمارے طلباء بھی اپنی زندگی میں عدل و انصاف کو اپنا سکیں۔ محترم اساتذہ کرام، اسی باب کا تیسرا سبق جس کا عنوان ہے صوفیاء کرام رحمت اللہ علیہم، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ۔ محترم اساتذہ کرام، اس سبق کو مکمل پڑھا لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ مذکورہ اولیاء کرام کے مختصر حالات زندگی اور مقام و مرتبے کے بارے میں جان سکیں، ساتھ ہی ساتھ یہ جو اولیاء کرام کا ذکر کیا گیا ان کے اخلاق و صفات کے بارے میں جان سکیں، مذکورہ اولیاء کرام کی اشاعت اسلام کے لیے خدمات کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکیں، اور ان صوفیاء کرام کی تعلیمات سے عملاً استفادہ بھی حاصل کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان صوفیاء کرام کے بلند مرتبے کے پیش نظر ان کے ذکر کو، ان کے واقعات کو ادب و احترام سے بیان کر سکیں۔ محترم اساتذہ کرام، اس سبق کو مکمل پڑھا لینے کے بعد ہم نے صوفیاء کرام کے حالات زندگی اور ان کی تعلیمات کے بارے میں، اور خاص طور پر ان صوفیاء کرام کی دینی خدمات کے بارے میں اپنے طلباء کو بہت توجہ اور پیار سے بتانا ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ترغیب بھی دینی ہے۔ صوفیاء کرام میں سے کسی ایک کی دینی، روحانی اور معاشرتی خدمات کے اثرات پر ایک تقریری مقابلہ بچوں کے درمیان منعقد کروانا ہے، اور تقریروں کو تیار کرنے میں آپ نے بچوں کو مکمل رہنمائی فراہم کرنی ہے۔ محترم اساتذہ کرام، یقیناً صوفیاء کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے تبلیغ اسلام میں ایک عظیم کردار ادا کیا۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاک و ہند میں صوفیاء کرام نے کیا کردار ادا کیا، تو ان کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ہمیں اپنے طلباء کو صوفیاء کرام کی صفات، اخلاق اور ان کے کردار کے بارے میں بتانا ہے، اور یہ بھی ترغیب دلانی ہے کہ وہ اس کردار کو خود بھی اپنائیں اور دوسروں کو بھی سمجھانے کے قابل بن جائیں۔ محترم اساتذہ کرام، ہماری اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل بھی لائک، سبسکرائب اور شیئر کر سکتے ہیں، وہاں سے ہماری مختلف ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری تمام کتابوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.goharpublishers.com بھی وزٹ کر سکتے ہیں، جہاں پر آپ کو ہماری تمام کتابوں سے متعلق اسکیم آف اسٹڈیز، لیسن پلانز، نوٹس، کی بکس آپ کو مل جائیں گی۔ امید ہے آج کا ویڈیو لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو لیکچر تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔